टॉपिक है ब्लू वर्ल्ड सिटी सील हो रहा है, नईम एजाज गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके ऊपर कई मुकदमात मौजूद हैं। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग को खुशामदीद कहता हूँ। हम यहाँ पे रियल स्टेट के हवाले से वीडियोस बनाते हैं और आज की वीडियोस बड़ी इंटरेस्टेड है और वीडियो है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, यानी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो नईम एजाज साहब मालिकान में से एक हैं, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और ब्लू वर्ल्ड सिटी सील हो रही है। आज इस पे बात करेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, फौरी तौर पे आपने जज्बाती नहीं होना, फौरी तौर पे डिसर्ट नहीं होना, पहले पूरी वीडियो सुननी है, उसके बाद आपने कमेंट देने हैं, क्योंकि हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, एक रास पाकिस्तानी हज़ारों लोगों ने इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। इस वक्त जिस वक्त पूरी मार्केट में कुछ अफवाहें चल रही हैं और उन अफवाहों की बिना पर कुछ मतलब खबरें निकल रही हैं, वो अफवाहें बहुत सारे लोगों को डिसर्ट कर रही हैं। ये बात तो हकीकत है कि नईम एजाज जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिकान में से एक हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस मौजूद हैं, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी को सील किया जा रहा है। इसके ऊपर बात होगी, कानून के मुताबिक बात होगी। पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने उन दोस्तों तक भी पहुँचाएँ जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट ख़रीदा हुआ है। ये उनके लिए एक आम खबर है। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक है ब्लू वर्ल्ड सिटी सील हो रहा है, नईम एजाज गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके ऊपर कई मुकदमात मौजूद हैं। नईम एजाज के ऊपर खबरों के मुताबिक कत्ल, अगवा बराए तावान, ज़मीनों पर कब्ज़ा, इस तरह के बहुत सारे केसेस मौजूद हैं और वो अपने केसेस का दिफा करते करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, जहाँ बाबर अवान उनके वकील थे, लेकिन वहाँ पे उनकी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी को वो मनसूख कर दिया गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ज़मानत उन्हें नहीं मिली और वहाँ से वो आता है सुप्रीम कोर्ट से गिरफ़्तार हो गए। SHO सिविल लाइन ने उन्हें गिरफ़्तार किया। खबरें बाज़ चैनल ये कह रहे हैं, मैं यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करूंगा, बल्कि एक इस्लामाबाद का चैनल है PM चैनल, साहू आशिक हुसैन साहू हमारे बड़े पुराने जानने वाले हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि सहाद नज़ीर और चौधरी नदीम साहब भी मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और उसके बाद उनकी ये खबर है, आशिक हुसैन साहू की ये खबर है, उन्होंने ये कहा है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को सील किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर आप अगर चले जाएं, जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, ट्विटर पे भी ये बातें हमें चलती फिरती ये अफवाहें नज़र आ रही हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को अब की बार सील किया जा रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को सील किया जा रहा है और इसकी रीज़न क्या है कि नईम एजाज के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। अगर जो आशिक हुसैन साहू साहब हैं उनके मुताबिक और बाकी जो टाइम्स न्यूज़ वगैरह के जो टाइम्स चैनल, वॉच टाइम्स जैसे चैनल चल रहे हैं, उनके मुताबिक अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिकान में से किसी ने कोई ऑफेंस किया है, या जिस तरह हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानतें मनसूख की हैं, रिजेक्ट की हैं, क्या उन्होंने अगर ऑफेंस किया है तो क्या इसके बदले में ब्लू वर्ल्ड सिटी को सील किया जा सकता है? मेरा ज़ाती तौर पे इस पर इख्तलाफ है और एक कानूनी राय के मुताबिक मेरा इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ बयान करने से पहले मैं तमाम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आज दिन तक पिछले 7 सालों में एक सिंगल फाइल भी ना सेल की है, ना इसकी मार्केटिंग की है। अलबत्ता ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, ग्रैंड ब्रांड था चक्री रोड का, तो हम भी पहले चक्री रोड पे बैठे हुए थे, तो हम इस वजह से इसकी वीडियोस बनाते थे, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उन्हें खबरें देते थे और उसी लिहाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आज का भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो तज्जिया जो ज़ाती हैसियत से रख रहा हूँ, वो भी इसी लिहाज से ही रख रहा हूँ। सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिकान ने अगर किसी किस्म का कोई ऑफेंस किया या गलती की या जुर्म किया या वो मुल्ज़म है, तो उस सूरत हाल के अंदर जो ये खबर मार्केट में चल रही है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को सील कर दिया जाएगा, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? मेरे ख्याल में
اگر سب سے پہلے میں بہت ساری سوسائٹیز کا آپ کو مثال دوں گا کہ آپ تاکہ سمجھ جائیں. سب سے پہلے مجھے مثال دینی ہے بیریئر ٹاؤن کی. بیریئر ٹاؤن کے ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر بیریئر ٹاؤن کراچی کے حوالے سے ایک بڑا، آپ یہ کہہ لیں کہ بڑا سٹرانگ سکینڈل تھا سرکاری زمینوں کے حوالے سے. سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ملک ریاض جیل چلے جائیں گے اور اب جو ہے نا بیریئر ٹاؤن کراچی ہم دیکھیں گے کہ کسی صورتحال کے اندر سروائیو نہیں کر سکے گا. لیکن ہم نے وہ دن بھی دیکھے، اور چیف جسٹس کے سامنے جب ہائرنگ ہو رہی تھی تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بیریئر ٹاؤن آج دن تک سروائیو کر رہا ہے. اس کے علاوہ بیریئر ٹاؤن کی اگر بات کریں تو ملک ریاض صاحب کی جو صاحبزادی ہیں، انہوں نے ایک اداکارہ کو مطلب مارا تھا، اور انہیں یہ کہا تھا کہ بھئی آپ نے میرے شوہر کے ساتھ آپ کی فرینڈشپ ہے سو. تو کیا یہ افینس وقتاً فوقتاً لوگوں کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں؟ اور بیریئر ٹاؤن کی طرف اگر ہم دیکھیں، ایک مثال آپ کو اور بھی دوں گا کہ بیریئر ٹاؤن نے بہت ساری زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، چاہے وہ جنگلات کی زمینیں ہوں، چاہے وہ سرکاری زمینیں ہوں، مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کے قبضے کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بیریئر ٹاؤن کے اندر جن لوگوں نے پلاٹس خریدے ہیں ان کی پراپرٹی بیریئر ٹاؤن نے کبھی بھی منجمد نہیں کی. اسی طرح ڈی ایچ اے کے اندر بہت سارے معاملات ہوئے ہیں، لوگ متاثرین بالکل ڈی ایچ اے کے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ڈی ایچ اے کو پھانسی دی جائے، یا پھر ڈی ایچ اے کے جو لوگ پلاٹ والے ہیں انہیں مطلب پلاٹ سے محتاج کر لیا جائے. یہاں پہ جو یہ ریومر مارکیٹ میں گھوم رہا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کو نئی مجاز پر بہت سارے مقدمات ہیں، اور ان میں مقدمات ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بلو ورلڈ سٹی کو سیل کیا جا رہا ہے اور ادارے سارے ایکٹیو ہو رہے ہیں. مجھے اس پہ اعتراض ہے اور اختلاف کرتا ہوں میں اس سے، میرا اختلاف ہے اس سے، کیونکہ نئی مجاز نے اگر ذاتی طور پہ کوئی افینس کیا ہے، کوئی کسی قسم کا ان کے اوپر الزام ہے، تو انہیں ضرور کورٹ میں جانا چاہیے. یہ کورٹ کا کام ہے کہ انہیں سزا دے یا جزا دے، یہ کورٹ نے دینا ہے. لیکن اگر کوئی زمین ایسی نکلتی ہے جس کے اوپر انہیں قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بلو ورلڈ سٹی کا حصہ ہے، تو اس زمین کو واگزار کروایا جائے، اور وہ مالکان اگر چاہیں تو بلو ورلڈ سٹی کو بیچیں منہ مانگے داموں پہ، اگر نہ چاہیں تو وہ نہ بیچیں. لیکن نئی مجاز صاحب نے اگر افینس کیا ہے تو انہیں اس جرم کی سزا ہونی چاہیے. لیکن اس جرم کی سزا اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں ہونی چاہیے. اس جرم کی سزا اکراس پاکستان ان پاکستانیوں کو نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے بلو ورلڈ سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور بہت بھاری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور پچھلے 7 سالوں میں انہوں نے اپنا پیسہ داؤ پہ لگایا ہوا ہے. ادارے اگر ایکٹیو ہو رہے ہیں اور صرف محض اس بات پہ ایکٹیو ہو رہے ہیں کہ نئی مجاز صاحب کے اوپر اگر کیسز ہیں اور ان کیسز کی بنا پر بلو ورلڈ سٹی کو سیل کیا جائے گا، تو ہمارا اداروں سے بھی اختلاف ہے. ہم پچھلے 7 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آر ڈی اے یہاں پہ ہے، واسا یہاں پہ ہے، باقی تمام ادارے جو این او سیز، محکمہ ماحولیات، سارے ادارے جو 26 کی 26 این او سی دیتے ہیں، وہ سب کے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کورٹس بھی یہاں پہ ہیں، ہائی کورٹ بھی اسلام آباد اور راول پنڈی بینچ، اور اسی طرح سپریم کورٹ بھی اسلام آباد میں ہی موجود ہے. لیکن پچھلے 7 سالوں میں جب ڈے فرسٹ بلو ورلڈ سٹی سیل کر رہا تھا زمین 5 مرلہ، 10 مرلہ، 7 مرلہ، 8 مرلہ، 3 مرلہ، تو ان اداروں میں سے کسی ادارے نے نوٹس نہیں لیا. آر ڈی اے نے مطلب انہیں روکا نہیں، اور آج جب 7 سالوں کے بعد ہزاروں پاکستانیوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لی، تو آج کہا جا رہا ہے کہ اسے سیل کر دیا جائے. کیا بلو ورلڈ سٹی نئی مجاز کی پراپرٹی ہے، نجیب مجاز کی پراپرٹی ہے، یا نذیر گھوندل کی پراپرٹی ہے؟ مجھے اس سے اختلاف ہے. بلو ورلڈ سٹی اب عوام الناس کی پراپرٹی بن گئی ہے. اب وہاں پہ بہت سارے ہزاروں اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیز نے وہاں پہ 3 مرلہ، 5 مرلہ اور 10 مرلہ کے پلاٹس لیے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہاں پہ بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ نے لوگوں کو پوزیشن دیا ہے، انہوں نے گھر بنائے، انہوں نے ہائٹس بنائے. وہاں مطلب راؤنڈ اباؤٹ 6 سے 7 کلومیٹر، 10 کلومیٹر کا ایریا ہے، جس کے اندر ایک پوری نئی دنیا ابھی تک آباد کی جا رہی ہے. اور بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بعض ذرائع کے مطابق لاکھ، بعض ذرائع کے مطابق 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ کنال بھی جگہ خریدی ہے. اگر ایسا ہوا بھی ہے اور اس میں کچھ لوگوں کی اراضی قبضے میں آئی بھی ہے، تو بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پیمنٹ کرے. عدالت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پیمنٹس کروائیں، اور موجودہ ویلیو ہے اس کے مطابق پیمنٹ کروائیں، پیچ اپس کروائیں. جو اور پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں اور پاکستانیوں کی مدد کی جائے.
کہ ان کی انویسٹمنٹ وہاں سے ود پروفٹ باہر آئے، اس پروجیکٹ کو نہ رکھا جائے۔ اگر بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ کے کوئی ذاتی کیسز ہے اس کے بارے میں ضرور بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ کو سزا و جزا قانون کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ پچھلے 7 سالوں سے بلو ورلڈ سٹی کو NOC نہیں دیا جا رہا، ایون کہ وی آر ناٹ سیل پارٹنر آف بلو ورلڈ سٹی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ رائٹ ورڈز کہنے کا حق رکھتے ہیں، ہم یہ اظہار رائے کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی بھی چکری روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے نہ صرف بلکہ ایک راستہ پاکستان اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں کے لیے ایک تحفہ آیا تھا۔ ہزاروں لوگوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر لیا، انہوں نے اپنے بلاکس بنائے، ڈیولپمنٹ کی، وہاں پہ گھر بنا رہے ہیں، وہاں پہ پارکس بنے ہیں، وہاں پہ سڑکیں بنی ہیں، گلیاں بنی ہیں، ہر چیز ہمیں تو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، وہاں تو گیٹس بنے ہیں، وہ ہر چیز ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اور یہ جو نظر آنے والی چیز ہے اس کے اوپر گورنمنٹ اگر NOC نہیں دیتی ہے، ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ادارہ ہے، اگر NOC نہیں دیتا ہوا آپ کو نظر آ رہا RDA، اور پچھلے 7 سالوں سے RDA ہڈل ہی پیدا کر رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ RDA کس کا ہینڈلر ہے۔ مطلب یہ بھی اس وقت بات بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر، چودھری ندیم یا چودھری نعیم تک نہیں رہی، اس وقت تقریباً 10 ہزاروں پاکستانیوں کی بات ہے جن کے اس کے اندر پلاٹس ہیں، ان میں اوورسیز پاکستانی موجود ہیں جنہوں نے ریمیٹنس بھیجی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور جس کے اوپر پاکستان کا خزانہ چل رہا ہے، مطلب GDP کا گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے، اس ریمیٹنس بھیجنے والے لوگوں کے ٹرسٹ کی بات ہے کہ اب جا کے ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ادارہ، یہی تو وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی آپ کو پاکستان میں ڈالرز نہیں بھیجتے، یہی تو وجہ ہے انہوں نے ریمیٹنس روکی ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کے مطلب پاکستان کو چلانے والے لوگوں کو بے بس کر دیا گیا، اور ڈسٹرکٹ لیول کا ایک RDA کا چیئرمین ان کے سامنے ہڈل بن گیا ہے، اور ایک RDA کے 2-4 جو ڈائریکٹرز ہیں یا آفیسرز ہیں وہ مسائل کریٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، RDA کو یہ سوچنا چاہیے، حکومت پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے، اوورسیز کمیشن جو بنا ہوا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے، اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر لی ہے، چلو غلطی صحیح، جرم صحیح، جو کچھ کیا ہے، لیکن اب آپ ریاست ہیں، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، آپ ماں جیسے ہیں، تو آپ نے تو اپنی اولاد کی مطلب جائیداد کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ آپ نے تو اوورسیز پاکستانی یا پاکستانیز کے 5 مرلے، 3 مرلے، 2 مرلے، 10 مرلوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، نہ کہ چھیننا ہے، نہ کہ آپ نے اسے سیل کرنا ہے۔ واٹ ہیپنڈ؟ یہ کیا ہے کہ آپ اسے بلو ورلڈ سٹی کو سیل کرنے جا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ نعیم اعجاز کے اوپر مقدمات ہیں، 365 کا مقدمہ ہے، قتل کا مقدمہ ہے، اقدام قتل کا مقدمہ ہے، اور ہم اسے جو ہے نا بلو ورلڈ سٹی کو سیل کریں گے۔ یہ نہیں ریزن بنتا۔ آپ اگر نعیم اعجاز کے اوپر مقدمات ہیں، اس کے مقدمات کو سنا جائے اور اس کو سزا دی جائے یا جزا دی جائے، یہ کورٹ کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن کورٹ جب یہاں پہ آ کے لوگوں کی پراپرٹیز چھیننا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ لوور کورٹ ہے، چاہے وہ بڑی کورٹ ہے، معذرت کے ساتھ لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کے پیسے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ فضائیہ کالونی سے لے کے کون سا پروجیکٹ ہے جس کے اندر نیب نے پیسے اٹھا کے متاثرین کو واپس دیے ہو؟ تو اب اور 10 ہزاروں لوگوں کے پیسوں کو لاس پہنچانے کے لیے یہ اگر پروجیکٹ سیل کیا جائے گا تو ہم تو اس کی مذمت کریں گے، اور بڑے سخت الفاظ میں مذمت کریں گے اگر دوسرا کوئی بندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ ہم ایون کہ ہم نے مطلب بلو ورلڈ کے لیے کام نہیں کیا، سیل نہیں کیا، لیکن ہم ایک پراپرٹی کا ویل آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے میں باقی جو ولاگرز ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ نے کام کیا ہے یا نہ کیا، کم از کم جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو تو چاہیے اس وقت بلو ورلڈ سٹی کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن کو آپ نے انویسٹمنٹ کروایا، جن کو آپ نے یہاں پہ لایا، اور لانے کے بعد یہاں پہ جھونکا، اور آپ کو تو اس وقت بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو اور اکراس پاکستان 10 ہزاروں پاکستانیوں کو اس میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے پہ موٹیویٹ کیا۔
आज आपको ब्लू बर्ड सिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ जिन लोगों ने काम नहीं किया उनको भी ये याद रखना चाहिए कि अगर ब्लू बर्ड सिटी डेवलपमेंट ना करता, अगर ब्लू बर्ड सिटी वहां पे काम ना करता, अगर ब्लू बर्ड सिटी की 10 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया हमें कवर्ड ना नजर आता, अगर वहां पे घर ना बनते, हाइट्स ना बनते, शानदार किस्म के पार्क्स ना बनते, अगर मतलब ये प्रोजेक्ट हमें सिरे से नजर नहीं आता, तो हम ये गुलशन कश्मीर जैसा या रुडन जैसा प्रोजेक्ट होता तो हम तो उसके खिलाफ कभी भी ना खड़े होते। लेकिन ये टॉप क्लास का प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके अंदर बहुत सारी बैरून मुल्क जो इन्वेस्टर्स हैं, जो तुर्की से आए हुए हैं, चाइना से आए हुए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब सिर्फ पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट किया है। सो तमाम यूट्यूबर्स आप जो हैं, आप भी इस वक्त ब्लू बर्ड सिटी के मुतासरीन के साथ खड़े हों। अगर इस वक्त कम अज कम अदालत या कोई भी इदारा ब्लू बर्ड सिटी को सील करता है तो वो एक गैर कानूनी अमल होगा, और रियल स्टेट का जितना भी स्टेक होल्डर है, तबका है रियल स्टेट सेक्टर, वो कभी भी इसकी हमायत नहीं करेगा। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत है। खुदा हाफिज।